گلگت بلتستان میں انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی مہم عروج پر بلاول بھٹو زرداری سکردو پہنچ گئے۔ بلاول شگر میں پہلے انتخابی جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی آج ضلع شگر میں مختلف جلسوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بھی آج سکردو پہنچیں گے۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ کسی واضح نتیجے پر پہنچنے تک مذاکرات سے متعلق کوئی فیصلہ یا حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ہمیں قیاس آرائیوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ایران سے معاہدے پر امریکی صدر کا نیا پینترا، امن معاہدے میں مزید سخت شرائط شامل کر کے مسودہ ایران کو بھجوا دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق تبدیل شدہ شرائط کا مقصد جنگ بندی کو طول دینا اور جوہری خدشات کو حل کرنا ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا کہنا ہے ٹرمپ نے ایرانی مذاکرات کاروں سے طے پانے والے ابتدائی معاہدے کے مسودے میں متعدد ترامیم شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران کا جواب 3 روز میں آنے کا امکان، معاہدہ ضرور ہوگا لیکن فی الحال وقت معلوم نہیں۔ ڈیل پر دستخط کے بعد انا ہرمز کھول دیں گے۔ امریکی صدر نے جمعے کو ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایران سے ڈیل کے بہت قریب ہیں، ڈیل اچھی نہ ہوئی تو جنگ دوبارہ چھڑ جائے گی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، ڈیل کے لیے کسی جلدی میں نہیں۔ امریکہ کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہ بنائے اور نہ ہی ایٹم بم خریدے گا۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں۔ ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر کالیباف کہتے ہیں، امریکہ کی باتوں اور وعدوں پر بھروسہ نہیں۔ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ٹھوس نتائج کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایرانی عوام کے حقوق کے تحفظ کے بغیر کوئی معاہدہ قبول نہیں۔ بغیر اجازت ہرمز سے سفر کی کوشش خطرناک ہوگی۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ نے تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکروں کو خبردار کر دیا۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ابنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول مستحکم ہے۔ 24 گھنٹے میں 28 جہاز گزرے۔ تجارتی جہاز اجازت کے بعد ابنائے ہرمز عبور کر سکتے ہیں۔ اجازت نہ لینے والے جہاز اپنے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی حدود میں داخل ہونے والے امریکی ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی فوج نے خلیج عمان میں ایران جانے والے تجارتی جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ سینٹ کام کے مطابق گمیبیا کا پرچم بردار جہاز ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ٹائم جہاز کے انجن روم کو ہیل فائر میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ جہاز کو 20 سے زائد مرتبہ وارننگ جاری کی گئی کہ وہ امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تاہم عملے نے ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ جہاز اس وقت خلیج عمان میں موجود ہے۔ امریکی فورسز نے اس پر چڑھائی نہیں کی۔ لبنان پر اسرائیلی وحشت کے سائے مزید گہرے ہونے لگے۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو حزب اللہ کے زیر اثر لبنانی علاقوں میں کارروائیوں میں مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق اتوار کے روز اسرائیلی فوج نے نبتیہ اور سور کے متعدد قصبوں کو نشانہ بنایا، جہاں مجموعی طور پر 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سور میں واقع ہرام اسپتال کے قریب اسرائیلی فضا میں حملے میں طبی عملے کے 13 ارکان زخمی ہوئے اور عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں اہم پہاڑی قلعہ بیوفورٹ پر قبضہ کر لیا۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 3412 سے بڑھ گئی۔ 10,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ فرانس نے صورتحال پر سلامتی کا فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل کھلے عام لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا اعتراف کرنے لگا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ 16 اپریل کی جنگ بندی کے بعد سے اب تک حزب اللہ کے 900 جنگجوؤں کو شہید کیا جا چکا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق آج بھی جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں اسلحہ گودام، کمانڈ سینٹرز اور دیگر عسکری تنصیبات شامل ہیں۔ شام کے صدر احمد الشرا کا امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔
دونوں رہنماؤں کا باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شامی صدر کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیوں کا خاتمہ شام کی معیشت کی بحالی کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں ملاقات۔ امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو عید الاضحیٰ پر عوامی مقامات کی سیکیورٹی کے لیے کیے گئے خصوصی انتظامات سے آگاہ کیا۔ گلگت بلتستان میں پرامن، شفاف اور منظم انتخابات کے انعقاد کے لیے جامع سیکیورٹی پلان پر بھی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے امن و استحکام کے لیے وزارت داخلہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی تعریف کی۔ اسلام آباد میں توانائی بچت اقدامات کے تحت نئی کاروباری اوقات جاری۔ مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ ضلع انتظامیہ نے نئی پابندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئی پابندیاں آج سے نافذ العمل ہوں گی۔ فارمیسیاں، اسپتال، میڈیکل لیبارٹریز اور میڈیکل سٹورز پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ پیٹرول پمپس اور سی این جی اسٹیشنز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ دودھ اور ڈیری شاپس پر نئے اوقات کار کی پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہل پارک کی 1 انچ زمین کسی کو الاٹ کی نہ کریں گے۔ ہل پارک کے ایم سی کا ہے اور رہے گا۔ ایم کیو ایم کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کے کرتوتوں کا خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ وسیم اختر کے دور میں کے ایم سی کا الادین پارک اور نیسلا ٹاور ٹوٹا۔ مجھے پتا ہے کے ایم سی سپورٹس کمپلیکس میں کس کے دور میں شادیاں ہوتی تھیں۔ ایم کیو ایم ہر بجٹ پر سیاست کرتی ہے۔ اس سال موقع نہیں ملا، عید پر کھالیں بھی اکٹھی نہیں ہوئیں۔ کراچی کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں۔ ایم کیو ایم بے بنیاد الزامات کے ذریعے اپنی سیاست زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا رد عمل، کہا ایم کیو ایم نے صوبائی خود مختاری، آئینی اختیارات اور بلدیاتی نظام کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کو اختیارات اور مالی وسائل دیے۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں سولر پینل اور کھاد پر ٹیکس نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق کئی اشیاء کی درآمدات پر انکم ٹیکس 1% سے بڑھا کر 2% کیا جائے گا۔ بعض اشیاء کی درآمد پر انکم ٹیکس 2.50% سے بڑھا کر 5.50% کرنے کا فیصلہ۔ اگلے مالی سال معاشی شرح نمو کا ہدف 4% یا اس سے زیادہ ہونے کا امکان۔ اوسط مہنگائی کا ہدف 8.2 سے 8.6% کے درمیان رہنے کی توقع۔ وزارت خزانہ نے نئے مالی سال کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی حد 1126 ارب روپے مقرر کر دی۔ سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی آئندہ مالی سال کا سالانہ معاشی پلان تجویز کرے گی۔ اجلاس کل ہوگا۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس کم کرنے کی تجویز۔ اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کی تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز۔ ماہانہ 80,000 روپے تنخواہ پر ٹیکس چھوٹ کی تجویز۔ غیر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح 45 سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز۔ ملک میں 100% سرمایہ کاری کرنے والے صنعت کاروں سے ذرائع آمدن نہ پوچھنے کی سفارش۔ تحصیلات زر پاکستان بھجوانے پر بھی خصوصی مراد دینے کی تجویز۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بجلی سبسڈی ختم نہیں کی۔ 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے صارفین کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس، کہا اہل صارفین تک سبسڈی پہنچانے کے لیے رجسٹریشن نظام متعارف کرایا گیا۔ 20 لاکھ سے زائد سنگل فیز صارفین رجسٹریشن مکمل کرا چکے۔ سبسڈی ختم کرنے کی خبریں درست نہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حکومتی دعوے درست ہیں۔ صنعتی صارفین پر کراس سبسڈی کا بوجھ کم کیا گیا۔ نیٹ میٹرنگ ختم نہیں کی۔ سولر توانائی کی حوصلہ شکنی کے بجائے نظام مزید شفاف بنایا جا رہا ہے۔
FBR نے रवां माली साल के 11 माह में 11,232 अरब रुपए इकट्ठा कर लिया। ज़राए के मुताबिक इन 11 माह में सिर्फ सेल्स टैक्स की मद में 4,215 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। सिर्फ इस माह में 966 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। मई 2026 में इनकम टैक्स की मद में 459 अरब, सेल्स टैक्स की मद में 386 अरब और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 72 अरब इकट्ठा हुआ। FBR ने जून के लिए टैक्स वसूली का हदफ 2200 अरब रुपए मुकर्रर किया। आइंदा माली साल NFC अवार्ड्स के तहत सूबों को 8,200 अरब ट्रांसफर करने का तखमीना। पंजाब को 4,000 और सिंध को NFC की मद में 2,000 अरब से ज़ायद मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को 1,300 अरब और बलूचिस्तान को 750 अरब रुपए के लगभग फंड्स मिलने का तखमीना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ट्वीट पर वज़ीर बिजली उवैस लगारी का एक्शन। ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के लिए रिश्वत लेने पर पत्तों की लेस्को के 3 एहलकार मुअत्तल। विफाकी वज़ीर की सिफारिश के बावजूद लेस्को एहलकारों ने 80,000 रुपए रिश्वत ली। ख्वाजा आसिफ का कहना है मुल्क का दिफा वज़ीर दिफा भी वापदा के आगे बेबस हो और आम आदमी का क्या हाल होगा। आसमान पर नायाब ब्लू मून का शानदार नजारा। माहिरीन फल्कियात का कहना है मई 2026 में दूसरी मर्तबा मुकम्मल चांद नमूदार हुआ, जिसे फल्कियाती इस्तिलाह में ब्लू मून कहा जाता है। ये एक गैर मामूली वाक़या है जो उमूमन 2 से 3 साल बाद देखने में आता है।